أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. یہ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو گیا، آیت نمبر 40 سے اب تک 39 آیتوں کی تفسیر ہم نے بیان کی ہے۔ سورۃ البقرہ 39 آیات تک 4 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے۔ یہ آیت نمبر 40 سے اور یہ 5واں رکوع شروع ہو گیا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 83 تک، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 83 تک 83 تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ میں تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے بعد میں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے۔ دیکھیں، انسانیت کی تاریخ کے 3 ادوار ہیں۔ سب سے پہلا دور ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ ایک دور ہے۔ اس میں کوئی شرک نہیں تھا، دنیا میں کوئی کفر نہیں تھا، مسلمان رہتے تھے، لیکن مسلمان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، معاشرت کی۔ انبیاء آتے تھے لیکن لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتے تھے، اخلاق کیا ہے، معاشرت کیا ہے، رہن سہن کیا ہے، مل جل کے کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے حق کیا ہے، ضروریات زندگی کیا ہے، یہ طریقہ سمجھاتے تھے، یہ تربیت دیتے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں ملت ثابیہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جو مشرک قوم ہے، انہوں نے شرک کیا، اور سب سے پہلی معذب قوم ہے جن پر اللہ کا عذاب پڑا، نوح علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیمیہ۔ ہم لوگ ملت ابراہیمیہ والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سب آتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں عراق کے رہنے والے تھے، عراق کا علاقہ تھا، علاقہ تھا، وہاں پیدا ہوئے، جس ماحول میں آنکھیں کھولی، والد کو دیکھا، بت ساز بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بہت بڑا کاروبار تھا ان کے والد کا، بتوں کا بہت بڑا۔ زمانے میں بت بہت مہنگے مہنگے بکتے تھے، الگ الگ بت، سونے کے الگ بنتے تھے، چاندی کے الگ بنتے تھے، پیتل کے الگ بنتے تھے، پتھروں کے الگ بنتے تھے، مختلف چیزوں کے، لکڑی کے الگ بنتے تھے، الگ الگ بت بنتے تھے۔ اور قرآن کریم نے جب لوگوں کو بیان کیا ہے تو فنیشنگ میں کسی چیز کی مثال دی ہے بتوں کے ساتھ، یعنی اتنا صفائی سے۔ آپ نے آج کل ماربل دے ہو، ان کو ماربل سے کیسی کیسی چیزیں بنتی ہیں، گملے بنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ بت بناتے تھے۔ اور یہ تو جب نبوت ملی، آنکھیں کھولی، نبوت ملی، تو سب سے پہلے ظاہر بات ہے ان کے مخاطب ان کے والد، ان کے گھر والے تھے۔ پورا قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، اپنے والد آذر سے کہا ابا جان یہ کیا ہے، یہ جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ 12 والد مخالف ہو گئے، بہت شدید، کئی عرصے تک مخالفت چلتے 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 والد نے بڑا سمجھا کہ دیکھیں مت کرے یہ کام، بتوں کی مخالفت مت کرو، باز آ جاؤ۔ بالآخر انہوں نے ان کو گھر سے نکالا، گھر سے نکلے، پھر وہ بتوں کو گرانے کا، توڑنے کا واقعہ پیش آیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، ملک سے نکال دیا۔ اپنی اہلیہ کو ایک بیوی ساتھ تھی حضرت سارہ جو خاندان سے تھی، ان کو لے کر، اور ایک بھتیجے ان کے ساتھ تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ ان کے بھتیجے تھے۔ یہ 3 افراد یہاں سے روانہ ہو گئے، شام چلے گئے۔ شام کے علاقے میں الخلیل، وہاں پہنچے، وہاں رہنے لگے۔ پھر اس دوران انہوں نے سفر کیا مصر کا سفر کیا، وہاں بادشاہ کی نیت ان کی اہلیہ کے لیے خراب ہو گئی،
کئی مرتبہ اس نے کوشش کی غلط ارادے سے، لیکن اللہ ہاتھ شل ہو جاتے تھے، جسم شل ہو جاتا تھا، سمجھ گیا اور معافی مانگی، اور ہدیے کے طور پر حضرت حاجرہ ان کے حوالے کر دی۔ وہ حضرت حاجرہ کو لے کر کے واپس شام آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ ابھی تک حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی، حضرت حاجرہ سے بعد میں نکاح ہوا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ میرا حکم یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے بواد غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آؤ، ایسی وادی جہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، نہ آبادی ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی اور مخلوق ہے، نہ پانی ہے، نہ ضروریات زندگی ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ کے حکم، نبی انبیاء تو ظاہر بات ہے وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹائم نہیں لگتا، سوچتے بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کیسے جاؤں گا، بچوں کو وہاں کیا چھوڑوں، کس طرح ادھر بیوی کا کیا بنے گا ادھر بھی، یہ چیز انبیاء میں نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ کر گزرتے ہو۔ پہنچ گئے لے کے حضرت حاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے اور وہاں چھوڑا، جہاں جگہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ملتی رہی، راستہ ملتا رہا، بالکل عین اس مقام پر پہنچ کر چھوڑ کر آ گئے۔ کچھ وقت رہے ان کے ساتھ، اور پھر جو سامان تھا وہ ان کے سامنے رکھا اور واپس آ گئے۔ وہ رہے، ابراہیم علیہ السلام شام آ گئے، جب ان کے پاس غذا ختم ہو گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو حضرت حاجرہ غذا کی تلاش میں کہ دیکھوں کوئی یہاں رہنے والے انسان ہو یا کوئی پانی ضرورت کی چیزیں ملی، تو ایک صفا پہاڑ ہے، پہاڑی تھی چھوٹی، اور ایک مروہ، ادھر حضرت حاجرہ پر صفا پر چڑھی، آس پاس دور دور دیکھا کہ کوئی نظر آ جائے، کوئی انتظام وغیرہ ہو جائے، پھر وہاں سے نیچے اترتی تھی، تو بیچ کی جو جگہ ہے صفا مروہ کے درمیان، یہ بالکل نیچے ہے، تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ان کو رکھا تھا وہ نظر نہیں آتے تھے، تو پھر دوڑ لگاتی تھی تاکہ بچہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، پھر مروہ پر چڑھتی تھی، بچے کو بھی دیکھ لیتی تھی، اور ادھر مڑ کر کے دیکھتے تھی کہ کوئی ہے، کوئی مل جائے، پھر یہ 7 چکر انہوں نے لگائے، جو ہم صحیح میں لگاتے ہیں 7 چکر لگا دیے، اور پھر اس کے بعد واپس آ گئی، کچھ نہیں ملا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب ان کو چھوڑنے کے بعد پھر ہوا ایسے کہ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، پھر ان کے ذبح کا واقعہ پیش آیا، ہمارا حکم ہے ان کو ذبح کرو، پھر بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور بنو جرہم آ کے یہاں آباد ہوئے، آہستہ آہستہ آبادی شروع ہو گئی۔ تو یہ دو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے عمر میں، پھر حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے، 2 بیٹے تھے، حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی خاندان سے، ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب علیہ السلام، پوتا، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب ہے اسرائیل۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، قرآن نے ذکر کیا۔ اسرائیل لقب ہے، نام ہے یعقوب، 12 بیٹے تھے جن میں سے یوسف پیغمبر تھے جب مصر میں جا کے آباد ہوئے تھے، یہ پوری تفصیل ہے۔ تو بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، کہاں آ کے ختم ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، ہزاروں پیغمبر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے خلیفے آئے، بڑا لمبا وقت، ہزاروں سال کا دور انہوں نے گزارا، ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ بہت نعمتیں، سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، سب سے زیادہ خلیفے ان میں آئے، سب سے زیادہ کتابیں ان پہ اتری، سب سے زیادہ دینی اور دنیاوی نعمتیں ان کو ملی۔ تو یہاں سورہ بقرہ کا اصل مین عنوان، سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں، اصل مین عنوان سورہ بقرہ کا کیا ہے؟ یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ پھر بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئے،
جب آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان میں اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، وہ ان کو سمجھانے لگے، بتانے لگے، بجائے ماننے کے اس کے مخالف ہو گئے، قتل کے در پہ ہو گئے، اور اتنے قتل کے پروگرام بنائے، منصوبے بنائے، بالآخر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور یہ رہ گئے۔ اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ حواریین کہلائے، وہ بھی بنی اسرائیل، یہ بھی بنی، فرق یہ ہے وہ نصارہ کہلائے، یہ یہود کہلائے، دو حصوں میں بٹ گئے۔ یہ جو آج کل انگریز ہے یہ نصارہ ہے، عیسائی ہے، اور جو یہودی ہیں اتنے شدید ایک دوسرے کے مخالف ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، یہ حرام سے پیدا ہوئی، اس کے والد کا ہے، اور حضرت مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدکار عورت ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی قوم میں تو کہنے لگے اے مریم، نہ آپ کے والد اتنے برے آدمی تھے، نہ آپ کی والدہ اتنی یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو ان کا، لیکن اسلام کے لیے لوگوں دونوں، حالانکہ بنتی نہیں ہے ان کی، تاریخ میں کبھی ان کی نہیں بنی۔ 1914 میں جنگ عظیم ہوئی، سلطنت عثمانیہ، مسلمانوں نے کن کا ساتھ دیا؟ جرمن اور ان لوگوں کا، دوسری قوت کا ساتھ دیا، برطانیہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، بس اس کے بعد سے ہی مخالف ہو گئے۔ اور 1917 میں انہوں نے فلسطین کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم یہودیوں کی ریاست قائم کریں گے، یہ وہاں سے، ورنہ ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے کیا، یا بنی اسرائیل، بہت ساری نعمتوں کا ذکر اللہ کریں گے ان کے اوپر، اور بار بار ان کو دعوت دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی مکہ میں، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آ گئے، تو مردم شماری کے اعتبار سے قبائل عرب کے بعد دوسری بڑی تعداد یہود کی تھی، پڑھے لکھے لوگ، مذہب کا علم جانتے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان میں معاشی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ آپ 10 علماء تھے مدینہ منورہ اس کے اطراف میں ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 علماء مجھ پر ایمان لے آتے تو دنیا میں ایک بھی یہودی نہ رہتا، اس میں سے بہت کم ایمان لائے، صرف عبداللہ ابن سلام ایمان لائے، باقی ایمان نہیں لائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بس ضد پر آ گئے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تک ان میں چلا، یہ کٹ کے بنو اسماعیل میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اس حسد اور ضد کی وجہ سے وہ مخالفت پر اتر آ گئے۔ یہاں سے ان کا ذکر شروع ہوگا بنی اسرائیل کا، اس پہ کل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔